بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دل سے گنبد سبز کا یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کا 35واں سال تھا کہ قریش نے نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے ہی سے اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی اور اس پر چھت نہیں تھی۔ اس کے علاوہ اس کی تعمیر پر بہت زمانہ گزر چکا تھا، عمارت خستہ حال ہو چکی تھی اور دیواریں پھٹ گئی تھیں، اور اسی سال ایک زوردار سیلاب آیا جس کے بہاؤ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا۔ اب حالت ایسی تھی کہ خانہ کعبہ کی عمارت کسی بھی وقت گر سکتی تھی، اس لیے قریش مجبور ہو گئے کہ اب خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر کی جائے۔ اب نئی تعمیر کے لیے پرانی عمارت کو گرانا بھی ضروری تھا، لیکن کسی کو گرانے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ بالآخر ولید بن مغیرہ مخزومی نے ابتدا کی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی آفت نہیں ٹوٹی تو باقی لوگوں نے بھی کام شروع کر دیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی بنیاد تک پہنچے تو تعمیر کا آغاز کیا۔ تعمیر کے لیے الگ الگ ہر قبیلے کا حصہ مقرر تھا، اور ہر قبیلے نے الگ الگ پتھر کے ڈھیر لگا رکھے تھے۔ تعمیر شروع ہوئی۔ باقوم نامی ایک رومی معمار نگران تھا۔ جب عمارت حجر اسود تک بلند ہو چکی تو یہ جھگڑا شروع ہوا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف کس کو حاصل ہوگا۔ یہ جھگڑا 4-5 روز تک جاری رہا اور اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ سرزمین حرم میں سخت خون خرابہ ہو جائے گا۔ لیکن ابو امیہ مخزومی نامی شخص نے یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے دوسرے دن جو سب سے پہلے داخل ہو اس سے اپنے جھگڑے کا فیصلہ کروا لیں۔ لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی۔ اللہ کے حکم سے اگلے دن سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ امین ہیں، ہم ان سے راضی ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر جب آپ ان کے قریب پہنچے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملے کی تفصیل بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، بیچ میں حجر اسود رکھا اور جھگڑا کرنے والے قبائل کے سرداروں سے کہا کہ آپ سب حضرات چادر کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کے مقام تک پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ یہ بہت اچھا فیصلہ تھا اور اس پر ساری قوم راضی ہو گئی اور جھگڑا ختم ہو گیا۔ اس مرتبہ قریش نے خانہ کعبہ کا دروازہ زمین سے کافی بلند کر دیا تاکہ اس میں وہی شخص داخل ہو سکے جسے وہ اجازت دیں۔ جب دیواریں بلند ہو گئیں تو اندر 6 ستون کھڑے کر کے اوپر سے چھت ڈال دی گئی، اور خانہ کعبہ اپنی تکمیل کے بعد قریب قریب چکور شکل کا ہو گیا۔ نہ کوئی آپ جیسا
میرے محترم ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ان تمام خوبیوں اور کمالات کا مجموعہ تھا جو لوگوں میں مختلف طور پر پائی جاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور بینی اور حق پسندی کا بلند مینار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طویل خاموشی سے مسلسل غور کر کے حق کی کرید میں مدد لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شاداب عقل اور روشن فطرت سے زندگی کے صحیفے، لوگوں کے معاملات اور جماعتوں کے احوال کا مطالعہ کیا، اور جن خرافات میں یہ سب لت پت تھے ان سے سخت بیزاری محسوس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے دامن کش رہتے ہوئے پوری بصیرت کے ساتھ لوگوں کے درمیان زندگی کا سفر طے کیا۔ لوگوں کا جو کام اچھا ہوتا اس میں شرکت فرماتے، ورنہ اپنی مقررہ تنہائی کی طرف پلٹ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو کبھی منہ نہ لگایا، آستانوں کا ذبیحہ نہ کھایا، اور بتوں کے لیے منائے جانے والے تہوار اور میلوں ٹھیلوں میں کبھی شرکت نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شروع ہی سے ان باطل معبودوں سے اتنی نفرت تھی کہ ان سے بڑھ کر آپ کی نظر میں کوئی چیز بری نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ بامروت، سب سے خوش اخلاق، سب سے معزز ہمسائے، سب سے بڑھ کر دور اندیش، سب سے زیادہ راست گو، سب سے نرم پہلو، سب سے زیادہ پاک نفس، خیر میں سب سے زیادہ کریم، سب سے زیادہ نیک عمل، سب سے بڑھ کر وعدہ وفا کرنے والے اور سب سے بڑے امانت دار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم نے تو آپ کا نام ہی امین رکھ دیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 برس کے قریب ہوئی تو اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب تک کے تأملات نے قوم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذہنی اور فکری فاصلہ بہت وسیع کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستو اور پانی لے کر مکہ سے 2 میل دور جبل نور کے ایک غار میں چلے جاتے اور وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرتے۔ یہ ایک مختصر سا غار ہے جس کی لمبائی 4 گز اور چوڑائی 1.25 گز ہے۔ یہ نیچے کی جانب گہرا نہیں ہے اور اس کی اونچائی آگے کو بتدریج کم ہوتی گئی ہے۔ غار کا رخ ایسا ہے کہ سارے دن میں سورج اندر نہیں جھانک سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہاں تشریف لے جاتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جاتی اور قریب ہی کسی جگہ موجود رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان بھر اس غار میں قیام فرماتے، آنے جانے والے مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور بقیہ اوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے، کائنات کا مشاہدہ کرتے اور اس کے پیچھے کار فرما قدرت پر غور فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے شرکیہ عقائد اور واہیات تصورات پر بالکل اطمینان نہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی واضح رستہ، معین طریقہ اور افراط و تفریط سے ہٹی ہوئی کوئی ایسی راہ نہ تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کے ساتھ چل سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تنہائی پسندی بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا ایک حصہ تھی۔
اس طرح اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے عظیم کام کے لیے تیار کر رہا تھا۔ در حقیقت جس روح کے لیے بھی یہ مقدر ہو کہ وہ انسانی زندگی کے حقائق پر اثر انداز ہو کر ان کا رخ بدل ڈالے، اس کے لیے ضروری ہے کہ زمین کے مشاغل زندگی کے شور اور لوگوں کے چھوٹے چھوٹے ہم و غم کی دنیا سے کٹ کر کچھ عرصہ الگ تھلگ اور خلوت نشین رہے۔ ٹھیک اسی سنت کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت کبریٰ کا بوجھ اٹھانے، روئے زمین کو بدلنے اور خط تاریخ کو موڑنے کے لیے تیار کرنا چاہا تو رسالت کی ذمہ داری عائد کرنے سے 3 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خلوت نشینی مقدر کر دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس کی ہو گئی تو زندگی کے افق کے پار سے آثار نبوت چمکنا اور جگمگانا شروع ہوئے۔ یہ آثار خواب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ سچ ہو جاتا۔ اس حالت پر 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ اس کے بعد جب غار حرا میں خلوت نشینی کا 3 سال آیا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ روئے زمین کے باشندوں پر اس کی رحمت کا فیضان ہو، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ انشاءاللہ جلد ہی اگلی قسط میں بیان کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔